اگر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو نماز ہو جائے گی. ویسے تو آپ کا بیان سنا تھا, ہمارے نزدیک نماز نہیں ہوگی, کیونکہ امام کے پیچھے قرات کرنے سے قرآن نے منع کیا. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا, جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو اور خاموش رہو, غور سے سنو اور خاموش رہو. یہ آیت خطبے کے بارے میں بھی ہے, نماز کے بارے میں. یہاں بھی قرآن سنانے کے لیے پڑھا جائے گا. ایک تو ہوتا ہے نا کوئی اپنی تلاوت کر رہا ہے تو وہ تو اپنی کر رہا ہے, وہ اپنی کر رہا ہے, آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. کیا باقاعدہ قرآن کی محفل ہو, چاہے جمعے کے خطبے میں ہو چاہے نماز میں ہو, یہ بہت واضح آیت ہے. دوسری حدیث آتی ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, انما جعل الامام لیتم به اذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال ولا الضالین قولوا آمین. امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے اس کی اقتدا کی جائے, جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو, جب قرأت شروع کرے تو خاموش ہو جاؤ, جب ولا الضالین کہے تو آمین کہو. تو ان حدیث کے پیش نظر ہمارا موقف یہی ہے کہ امام کے پیچھے تلاوت جائز نہیں ہے. باقی اجتہادی اختلاف ہے اس میں ائمہ کرام کا. جو ائمہ اس کو لازم سمجھتے ہیں جیسے امام شافعی, تو پھر وہی بات آ جاتی ہے, یا تو آپ دلائل کی دنیا میں جاؤ یا تقلید کا راستہ اختیار کرو. تو تقلید ہے تو پھر ایک کی تقلید ہے, یہ نہیں کہ کبھی حنفی بن رہے ہو کبھی شافعی بن رہے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بات سے بات نکلتی ہے. میرا ایک بیان بھی لوگ آدھا چلا رہے ہیں. کیا ہو گیا بھائی؟ یہ پیچھے یہ تو ریکارڈ ہو گیا نا. میرا ایک بیان بھی لوگ آدھا چلا رہے ہیں. میں نے یہ بات کی کہ آج کل نا فرقہ واریت کے خلاف کوئی نیا فرقہ بنتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, اور اس نام پہ نئے نئے فرقے روز مارکیٹ میں آ رہے ہیں. تو میں نے اس سے کہا تھا کہ کچھ دعوے دیکھنے میں بڑے اچھے ہوتے ہیں, حقیقت میں ان تلوں میں تیل نہیں ہوتا. اب مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں اسلام میں فرقہ واریت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کے 73 فرقے ہوں گے, ایک جہنمی ایک جنتی, باقی سارے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. اس پہ میں نے بیان کیا کہ وہ جو ایک جنت میں جائے گا وہ بھی تو فرقہ ہی ہوگا نا. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے نئے فرقے بنانے کے بجائے جتنے مارکیٹ میں چل رہے ہیں ان میں دیکھنا ہے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے. جو صحیح ہے اس کو آپ فالو کریں, باقیوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں. یہ نہیں کریں کہ سب غلط ہے تو ایک نیا بناؤ مارکیٹ میں. جتنے مارکیٹ میں ہے انہی میں سے ایک صحیح ہے, اس کو فوکس کرو. اس پہ کسی نے کہا کہ دیکھو یہ مفتی صاحب کیسے فرقہ واریت کو پروموٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ایک صحیح ہے اور اس کو فالو کرو, اس کا مطلب باقیوں کو یہ جہنمی قرار دے رہے ہیں. تو یہی تو فرقہ واریت ہے کہ اپنے سوا سب کو غلط سمجھنا. میں نہیں باقیوں کو جہنمی قرار دے رہا, حدیث باقیوں کو کیا قرار دے رہی ہے؟ جہنمی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ حدیث میں آتا ہے ایک صحیح ہوگا باقی سارے کیا ہوں گے؟ غلط ہوں گے. اور پھر میں نے یہ نہیں کہا وہ دیوبندی ہوگا یا اہل حدیث ہوگا, میں نے کہا اس کی علامت دیکھی جائیں گی. ما انا علیہ و اصحابی, جو نبی اور صحابہ کے مسلک پہ چل رہا ہے, نبی کے ساتھ صحابہ کو ایڈ کرنا پڑے گا. جو قرآن و سنت کی وہ تشریح بیان کرتا ہے جس پہ صحابہ کا عمل نہیں تھا وہ بھی جہنمی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ پوری بات میں نے کی ہے, لیکن آدھی بات چلا کے اسی بیان کو میرے خلاف لوگوں نے چلایا ہے. تو ان باتوں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. بس نیا فرقہ آئے گا وہ کہے گا یہ سارے فرقے ہیں یہ سب غلط ہیں, تو کیا کریں بھائی غلط ہے تو کہے گا میں دیکھو قرآن و سنت کی بات کر رہا ہوں. تو یہ سارے فرقے بھی لیبل قرآن و سنت ہی کا لگا رہے ہیں. آپ ان کے پاس بیٹھے تو یہ سب قرآن و سنت کا لیبل لگا رہے ہیں. اس کے باوجود ٹھیک ایک ہی ہے ان میں. ٹھیک کون ہے؟ ایک ہی ہے کہ جو قرآن و سنت کی وہ تشریح کر رہا ہے جو صحابہ سے منقول ہے. کبھی بھی صحابہ تابعین کو آپ بیچ سے نکالو گے نا اگر, تو پھر قرآن و سنت کی تشریح معتبر ہی نہیں ہوگی آپ کی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟